شعبان کے اس مہینے میں مکمل شروع سے آخری روزہ رکھنا، یہ بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور ابھی ذکر کیا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کے روزے کو آپ نے مکمل نہیں کیا، آپ نے کسی بھی مہینے میں مکمل روزہ نہیں رکھا۔ دوسری بدعت، اور یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے ہمارے اور آپ کے ملکوں میں، وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات میں نمازیں پڑھنا، ایسے ہی قبروں کی زیارتیں کرنا، اور ایسے ہی پٹاخے پھوڑنا، اور دن میں روزہ رکھنا۔ اور شاید یہ ہمارے بھائی استدلال کرتے ہوں اس حدیث سے جو حدیث من گھڑت ہے۔ ہمارے بھائیوں، من گھڑت حدیث آپ نہ کہیں، یعنی حدیث تو ہے، من گھڑت حدیث اس کا معنی کیا کہ اگر ایک آدمی بے شرم ہو، وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ادب یا محبت ہو، اور بیٹھے بیٹھے اپنے سے کوئی بات کہے اور کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کیا اس کی بات یہ حدیث ہو جائے گی؟ کہا جائے گا من گھڑت حدیث ہے، لوگ حدیث کہہ رہے ہیں اور یہ جھوٹا، یہ حدیث کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ تو اس جھوٹی حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے، اور یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے، ضعیف نہیں ہے، ضعیف جدا نہیں ہے، بلکہ شر انواع الضعیف، ضعیف کی جو سب سے گھٹیا قسم کی جو ضعیف ہے وہ من گھڑت ہے، تو یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اور شاید ہمارے وہ بھائی جو اس رات میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر روزہ رکھتے ہیں، ایک جو غلط فہمی ان کے ذہنوں میں واقع ہے وہ ہے سورۃ الدخان کی اس آیت کریمہ سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈرانے والے ہیں، یا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے حوالے ایک سال میں جو واقع ہونے والے ہوتے ہیں، جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کے گھر میں نئے مولود آنے والے ہوتے ہیں، یا کسی کو عزت ملنے والی ہوتی ہے، یا کسی کو ذلت اور رسوائی ملنے والی ہوتی ہے، یا ایسے ہی کسی کو کمائی میں اضافہ ہونے والا ہوتا ہے، یا ایسے ہی کسی کی اور کوئی تباہی یا بیماری یا پریشانی واقع ہونے والی ہوتی ہے زمین پر، یا ایسے ہی انسانوں پر، تو یہ بھائیوں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال پر مقرر کیا ہے۔ تو ہمارے کچھ بھائی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد 15 شعبان، اس سے مراد 15 شعبان، تو کہتے ہیں اس لیے کہ ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جب تقدیر لکھی جائے تو ہم اچھی کیفیت میں رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھے رہیں۔ ہمارے بھائیوں، یہ اساسی باطل ہے۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، قرآن مجید کب نازل ہوا؟ کس مہینے میں؟ شعبان میں؟ رمضان میں نازل ہوا، اور واضح طور پر رب العزت نے واضح لفظوں میں کہا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو یہ بات اب پکی اور واضح ہے کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں، رجب میں نہیں، نہ شعبان میں، نہ شوال میں۔
اور بالتحدید اور بالتعیین رمضان کی کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر. مکمل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لیلۃ القدر کے متعلق. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. تو ہمارے بھائیوں یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا، اور یہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے. اور پھر آیت الدخان جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے برکت والی رات میں نازل کی، اس سے مراد یہی شب قدر ہے، نہ کہ اس سے مراد شب برات ہے. تو اس سے مراد شب قدر ہے. تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اسی شب قدر میں ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے.